بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ دوستو آج میرے پاس ایک کویشچن آیا تھا، کسی فرینڈ نے کیا تھا کہ یار بتاؤ کہ جی ڈی پی ہوتی کیا ہے، اور پاکستان کی جی ڈی پی اتنی زیادہ لو کیوں، اور دنیا کی جی ڈی پی اتنی زیادہ ہیوی کیوں، اور انڈیا کی جی ڈی پی ہم سے کیوں اتنی زیادہ ہے. تو جی ڈی پی اصل میں پہلے تو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہمیں جی ڈی پی ہوتا کیا ہے، کیونکہ جب تک ہمیں یہ نہیں پتا چلے گا جی ڈی پی ہوتا کیا تو ہمیں کیسے ہم جانیں گے اسے، کیسے اس کے بیچ جائیں گے کہ یار کیا ہوتا ہے. اصل میں جی ڈی پی ایک لفظ ہے، اصل حقیقت ہے جو اس کے پیچھے جی ڈی پی ہوتا ہے جی ڈی پی گروس ڈومیسٹک پروڈکٹ. گھریلو مطلب کہ گھر میں پیدا ہونے والی جو اشیاء ہیں ان سے ہونے والی آمدنی کو ہم جی ڈی پی کہتے ہیں. مثال کے طور پہ میں آپ کو ڈفرینٹ ایگزامپل دے دیتا ہوں. ہمارے اب پاکستان میں بہت زیادہ چیزیں بنتی ہیں، اسپورٹ کی بنتی ہیں، فیکٹریز میں کپڑے بنتے ہیں جو ہم باہر آؤٹ آف کنٹری کتنے ملکوں کو دیتے ہیں، جیسے امریکہ کو دیتے ہیں، ہم بہت زیادہ ملکوں کو دیتے ہیں. اس سے جی ڈی پی کہتے ہیں مطلب کہ اس سے بیچ کے جو پیسہ حاصل کرتے ہیں نا ہم وہ. مثال کے طور پہ اگر ہم نے اپنا پیسہ امریکہ کو بیچی، مثال کے طور پہ اگر ہماری فیکٹریز میں گارمنٹس کا سامان بنتا ہے، کوئی بھی گارمنٹس کی چیزیں بنتی ہیں تو ہم امریکہ کو بیچ کے اس سے $1,00,000 حاصل کرتے ہیں. تو وہ جو $1,00,000 ہوگا نا وہ ہماری جی ڈی پی میں چلا جائے گا، کیونکہ وہ ہمارے ملک میں بننے والی اشیاء جو ہم نے دوسرے ملک کو امریکہ کو بیچی ہے اور اس سے جو پیسہ حاصل کیا ہے وہ ہماری آمدنی ہے اور وہ ہماری جی ڈی پی ہے. اسی طرح اگر دیکھا جائے تو انڈیا کی بالی ووڈ انڈسٹری بہت زیادہ مشہور ہے، وہ بہت زیادہ لوگ انہیں پسند کرتے ہیں، بہت زیادہ بار دیکھا جاتا ہے، تو ان کی جی ڈی پی کا یہ حصہ ہی بنتی ہے. اگر حال ہی میں آپ دیکھیں بنگلہ دیش نے اتنی زیادہ ترقی حاصل کر لی ہے کہ یہ ٹیکسٹائل میں کہ دنیا کے سب ممالکوں کو پیچھے چھوڑ گیا بنگلہ دیش. اور اگر دیکھا جائے کہ چائنا کے بعد دوسرا بڑا ٹیکسٹائل کا ہیرو ہے بنگلہ دیش. اسی طرح اگر ہماری جی ڈی پی کا سب سے بڑا حصہ ہم دیکھیں تو ایگریکلچر پہ ہے. ایگریکلچر میں ہم بہت سی چیزیں دوسرے ملکوں کو دیتے ہیں، جیسے گنا ہو گیا، شوگر ہوگی، روئی وغیرہ ہوگی، تو بہت زیادہ چیزیں ہم دوسرے ملکوں کو. ایگریکلچر ہمارا سب سے بڑا حصہ ہے جس میں ہم فروٹ ویجیٹیبل وغیرہ بھی دوسرے ملکوں کو دیتے ہیں، تو یہ ہمارا جی ڈی پی کا سب سے بڑا حصہ ہے. تو اگر دیکھا جائے پاکستان کی جی ڈی پی امریکہ سے یا چائنا سے کمپیریزن کیا جائے تو بہت پیچھے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اسے بڑھانا کیسے، ایسے بڑھانا ہے کہ اپنی جی ڈی پی کو اپنے اندر کی جو فیکٹریز ہیں، اپنے کسان ہیں، فارمر ہیں، انہیں سپورٹ کیا جائے، کیونکہ انہیں ڈیجیٹل مشینری چاہیے، انہیں چیزوں پروڈکٹ سستی چاہیے، بیج سستا چاہیے، کھاد سستی چاہیے، جس کی وجہ سے ان کی جی ڈی پی وہ کام کرے نہیں. ایسے اب دیکھیں اگر فارمر کو دیکھیں اگر تو بہت زیادہ فارمر نے یہ کام چھوڑ دیا ایگریکلچر کا، وہ اس سے زیادہ لیبر بن گئے ہیں، مزدوری کرنا پسند کرتے ہیں ایگریکلچر سے، کیونکہ اس سے زیادہ پیسے انہیں مزدوری سے حاصل ہو جاتے ہیں. اسی طرح پاکستان کی جی ڈی پی اگر سب سے بڑا حصہ دیکھا جائے ایگریکلچر کا تو وہ تباہ ہو رہا ہے اس وقت. سارا جہاں دیکھ رہے ہیں، انڈیا میں بھی ایسی ہے فارمر کے ساتھ، پاکستان میں ایسے ہوا ہے. لیکن اگر میں آپ کو بنگلہ دیش کی سٹوری بتاؤں تو آپ اسے سن کے شاید حیران ہو جائیں کہ واقعی بنگلہ دیش نے اصل میں پتہ کیا گیا. بنگلہ دیش کی سب سے اسٹرانگسٹ انڈسٹری ہے وہ ٹیکسٹائل ہے. بنگلہ دیش نے ٹیکسٹائل میں فری بجلی دی، جو وہاں کے جو کام کرنے والے تھے انہیں فری بجلی دی، بہت زیادہ جابیں آفر کی لوگوں کو، اور بہت زیادہ لوگ ان کی ٹیکسٹائل بزنس میں ایڈجسٹ کر چکے ہیں. بلکہ بنگلہ دیشی بہت زیادہ کام کرتے ہیں. بنگلہ دیشی آپ کو پتہ ہے آؤٹ آف کنٹری باہر بھی بہت زیادہ جاتے ہیں اوورسیز، لیکن بنگلہ دیش اپنے ملک میں بہت زیادہ، ان کی لیڈیز بہت زیادہ کام کرتی ہیں انڈسٹریز میں. تو انہوں نے اپنی انڈسٹری کو اسٹرونگ کیا، انہوں نے اپنے جو فارمر، اپنے جو کام کرنے والے انڈسٹری کے مالک تھے یہ وہ ان کو بہت زیادہ سہولتیں دی، انہیں بہت زیادہ سہولتیں جب ملی تو انہوں نے یہ کام کیا. اور ایسے ہی ہوتا ہم جب اپنے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں تو تبھی جا کے وہ اپنا کام بڑھاتے ہیں. اسی طرح ان کی جی ڈی پی میں اس وقت اگر دیکھا جائے تو سب سے اسٹرونگ ہو چکی ہے. اگر پاکستان کے کمپیریزن دیکھا جائے، انڈیا کے کمپیریزن دیکھا جائے پر کیپٹا تو بہت زیادہ اچھا جی ڈی پی میں اور بھی بہت زیادہ ڈفرینٹ چیزیں آ جاتی ہیں. یہ تو سب سے چھوٹا بڑا حصہ تھا جو میں نے آپ کو بتایا ایگریکلچر کا، یا باہر ملکوں کی چیزیں ہم جو دیتے ہیں اس میں ڈفرینٹ چیزیں. جیسے ہم مارکیٹ کے ہم نے ایک بائک خریدی تو وہ جی ڈی پی میں چلی جائے گی، کیونکہ وہ ہم نے بائک جو خریدی 2022 میں خریدی اور وہ جی ڈی پی میں چلی جائے گی. اگر وہی بائک ہم کسی کو بیچتے ہیں سیکنڈ ہینڈ تو وہ جی ڈی پی میں نہیں جائے گی، کیونکہ وہ آلریڈی 2022 کی جی ڈی پی میں چلی گئی. تو اسی طرح اگر ہم فرسٹ ہینڈ چیز خریدتے ہیں نیو تو وہ جی ڈی پی میں جائے گی. اگر سیکنڈ ہینڈ ہم نے بیچی ہے یا خریدی ہے تو وہ جی ڈی پی میں نہیں جائے گی. جی ڈی پی بڑھ بھی سکتی ہے، کم بھی ہو سکتی ہے، یہ سب سے بڑا مسئلہ نہیں ہے. یا کسی بھی ملک کی پاور کو دیکھنے کے لیے اس کی جی ڈی پی کو نہیں دیکھا جاتا. اگر دیکھنا ہے تو وہ یہ دیکھیں کہ وہ باہر اپنے ملک میں کتنے زیادہ اسٹرانگ ہے، اپنی کتنی زیادہ پروڈکٹ بنا کر باہر ملکوں میں دے رہے ہیں، تو یہ دیکھنا پڑتا ہے. اگر بنگلہ دیش کا آپ دیکھیں تو امریکہ کے بڑے بڑے مالوں میں ان کی گارمنٹس کا سامان بہت زیادہ لگا ہوا ہے. تو یہ دیکھ لیں آپ بنگلہ دیش کی اس وقت جی ڈی پی کتنی اسٹرانگ ہے پر کیپٹا. اگر جی ڈی پی میں اگر اسٹرانگ کنٹری کی بات کروں، ان میں اسٹرانگ کنٹری کون سی ہیں، تو جی ڈی پی میں سب سے زیادہ اسٹرانگ ہے جو امریکہ ہے، جس کی جی ڈی پی لگ بھگ 20 ٹریلین سے بھی اوپر ہے، 20 ٹریلین US$ سے بھی اوپر ہے. اور اگر سیکنڈ پہ دیکھا جائے تو وہ چائنا کی تقریباً 13 ٹریلین سے بھی اوپر ہے. اور اگر دیکھا جائے تیسرے نمبر جاپان ہے، جاپان کی جی ڈی پی لگ بھگ 5 ٹریلین سے اوپر ہے میرے خیال سے. اور اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو انڈیا کا میرے خیال سے 6واں یا 7واں رینک آتا ہے جی ڈی پی میں. تو
اگر پاکستان کی بات کی جائے تو وہ تقریباً 35 پہ آتی ہے، میرے خیال سے 35 رینک ہے پاکستان کا. پاکستان کی جی ڈی پی لگ بھگ 350 سے اوپر ہے، 350 سے اوپر ہے. اور اگر دیکھا جائے پاکستان کی جی ڈی پی بڑھ سکتی ہے، کیونکہ ہمیں اپنا ایگریکلچر کو پارٹ کو اسٹرونگ کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ ہمارا سب سے بڑا پارٹ ہے. اور اگر ہم اسٹرونگ کریں گے، اسے کنٹینیو رکھیں گے تو انشاءاللہ ہماری جی ڈی پی بڑھ سکتی ہے. یہ بات میری یاد رکھنا، اور ہم بہت زیادہ اسٹرونگ ہو سکتے ہیں. اوکے، تھینکس یار آپ سبھی لوگوں کا. اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دینا، سبسکرائب